اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ سورہ عادیات، اس کی ٹرانسلیشن کریں گے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا، یہاں پہ وا جو ہے یہ قسم کے لیے ہے، قسم ہے العادیات، بہت تیز دوڑنے والوں کی۔ سرپٹ دوڑنا، بہت تیزی کے ساتھ دوڑنا جو ہوتا ہے نا، وہ عادیات کا معنی ہوتا ہے۔ دبہن، دبہن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہانپنا، پھنکارنا، ہانپنا، جو بہت تیزی کے ساتھ بھاگنے کی وجہ سے جو سانس چڑھ جاتا ہے، تو اس سانس چڑھنے سے جو آواز آتی ہے نا، یہ وہ ہے۔ فالموریاتی، فا ہے شروع میں جس کا مطلب ہوگا پھر، موریات آگ نکالنے والوں کی۔ قدحن، قدحن جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے پتھر پر مارنا کسی چیز کو، پتھریلی جگہ پہ جب کوئی چیز آپ زور سے مارتے ہیں تو آپ دیکھیں کبھی آپ کو چنگاریاں سی تھوڑی تھوڑی اڑتی نظر آتی ہیں، تو وہ معنی ہے یہاں پہ قدحن، یعنی کہ پتھر پر مار کر۔ فالمغیراتی، فا ہے شروع میں جس کا معنی ہوگا پھر، مغیرات، المغیرات جو ہوتا ہے مغیرہ، آپ دیکھیں کہ اسی سے ہی اگر آپ تھوڑا سا یاد رکھیں تو غارت ہوتی ہے نا، غارت گری کرنا، فساد پیدا کرنا، تو یہ چیزیں اس سے آتی ہیں مغیرات۔ صبحن، صبح، اردو میں بھی صبح کہتے ہیں، وہی والی صبح ہے۔ فَأَثَرْنَا، فا ہوگا پھر، اثرنا اٹھاتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، نقعن، نقعن جو ہوتی گرد و غبار کو کہتے ہیں۔ فوسطنا، فوسطنا، فا ہے شروع میں، اس کا معنی ہوگا پھر، اور آگے کا ورڈ اگر آپ دیکھیں تو اردو میں ہمارے ویسا ہی ورڈ آتا ہے وسط، وسط آپ کہتے ہیں نا اردو میں، وسط میں، درمیان میں کسی چیز کے، تو بالکل وہی چیز ہے کہ فا پھر، وسط نہ گھس جاتے ہیں، بھی اس میں، جمعن، غول، غول جو ہوتا ہے نا جیسے جھرمٹ کہہ لیں، ایک گروپ، ایک فوج، ایک گروپ آف پیپل جیسے ہوتے ہیں نا، جمع جیسے ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جس جگہ پہ، تو وہ ہے، یعنی کہ گھس جاتے ہیں اس میں، یعنی کہ فوج میں۔ انا، بے شک، الانسان، انسان، لربہ، البتہ اپنے پروردگار کے لیے، لکنود، البتہ نہ شکرہ ہے، و اور، انہو بے شک وہ، علی اوپر، ذالکا اس بات پہ، لشہید گواہ ہے، یعنی کہ جانتا ہے، و اور، انہو بے شک وہ، لحبی محبت کرنے والا ہے، حب سے، حب ہمیں پتہ نا محبت کو کہتے ہیں، تو لی شروع میں البتہ محبت کرنے والا ہے، الخیری، خیر ہوتا ہے مال، مال کو کہتے ہیں، کوئی بھی بھلائی ویسے اس میں آ جاتی ہے، لیکن قرآن میں جب یہ ورڈ یوز ہوتا ہے تو زیادہ تر اس کا معنی مال و دولت کے لیے آتا ہے۔ لشدید، البتہ بہت سخت ہے، افلا کیا بھلا نہیں، یہ جو شروع میں حمزہ ہے نا، الف کے اوپر حمزہ، اور اس کا معنی ہوگا کیا، کیونکہ کوسچن مارک کے لیے آتا ہے۔ فا پھر جو اس کے بعد آئے گا کیا، بھلا، لا اینڈ پہ ہے تو نہیں، یعلم وہ جانتا، اذا کہ جب، بوسرا نکال لیا جائے گا، باہر نکالنا کسی چیز کو، یوزلی قبروں کے لیے آتا ہے، قبروں سے جیسے کوئی چیز جب نکال دی جاتی ہے نا، جیسے مردے نکال دینے، قبر کھود کے کوئی چیز نکال دینا۔ ما جو، فی میں، القبور قبروں میں ہے، و اور، حصیلہ، حصیلہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، ظاہر کرنا، یعنی کہ ظاہر کر دیا جائے گا، حاصل کر لیا جائے گا، ما جو کچھ، فی میں، الصدور دلوں میں یا سینوں میں،
इन्ना बेशक रब्बहुम परवरदिगार उनका या रब उनका बिहिम उनके हाल से यौमइज़िन उस दिन लखबीर अलबत्ता खूब वाकिफ होगा। अब इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इसको मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया था कि सूरह दोहा के बाद से जितनी सूरतें इस जुज़ में आती हैं उनके ईदर बिगिनिंग में या एंड पे तकबीर पढ़ना सुनना है। तो इंशाल्लाह अब इसको शुरू करने से पहले इसको तकबीर पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो आप दोनों तरह पढ़ सकते हैं, शुरू में भी पढ़ सकते हैं, आखिर में भी पढ़ सकते हैं। तो आपकी वो सुन्नत पे एक जो होता है ना कि अमल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उसका भी हमें अजर मिलेगा। सूरा को हम थोड़ा सा इसका देख लें कि टॉपिक क्या है। ये सूरा जो है आदियात, इसमें जो मेन टॉपिक पे बात की जा रही है उसका मकसद यहाँ पे इस सूरा के अंदर लोगों को बताना है कि इंसान आखरत का मुनकिर या उससे गाफिल होकर कैसी इखलाकी पस्ती में गिर जाता है। यानी कि इंसान जब भूल जाता है ना अपनी आखरत को, तो उससे गाफिल होकर इंसान कहाँ पे अपने आप को डंप कर देता है। और साथ साथ दूसरी बात ये कि लोगों को इस चीज के बारे में भी वार्न करना कि आखिरत में सिर्फ उनके जो ज़ाहरी अफ़आल होंगे खाली वो ही नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि उनके दिलों में जो छुपे हुए राज हैं, सीनों में जो छुपी हुई बातें हैं, जो चीजें ऐसी हैं कि जो उनको खुद को पता है, जो उन्होंने किसी और से कभी की भी नहीं, अल्लाह ताला उन तक को भी जानते हैं और उनकी भी जांच पड़ताल होगी। तो जो कुछ भी इंसान जाहिरी तौर पे करता है या जो कुछ भी इंसान के सीने के अंदर है, वो सब चीजें उस दिन अल्लाह ताला सामने ले आएंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड इस सूरा के बारे में हमारे लिए जानना जरूरी है कि बैकग्राउंड बेसिकली इस सूरा का क्या है कि ये जो सूरा थी ये उस टाइम पीरियड में थी कि जब अरब लोग जो थे वो काफी, उनके यहाँ देखा जाए तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा बदअमनी फैली हुई थी। और बदअमनी की रीजन क्या थी कि बहुत ज्यादा लूट मार होती थी हर तरफ। कबीलों पे, जैसे कबीलों के कबीले, वो कोई एक कबीला दूसरे पे छापा मार रहा है, वो किसी को लूट लेते हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं था उन दिनों में कि जो रात को सुकून से सो सकता। तो हर तरफ जो इंसान थे वो इस तरह ही एक खौफ की हालत में टाइम गुजार रहे थे कि कोई पता नहीं सुबह सवेरे कौन सी बस्ती है कि जिसके ऊपर कोई अटैक कर दे आके। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये कि ये मुआशरे की जो एक खराबियां थी उस टाइम पीरियड में, उसमें ये कि जो बंदा तो लुट जाता था वो मातम कर रहा होता था और जो लूटने वाला होता था वो उस पर खुश होता था। लेकिन जब कभी जो बंदा लूटता था, अगर कभी उसकी अपनी शामत आ जाती थी इस सूरत में, तो उसको उस वक्त महसूस होता था कि ये कितनी बड़ी बुराई है जिसमें हमारा मुआशरा इस वक्त एक इस वक्त इस पे जो है मुआशरा जो है वो कहाँ जा रहा है, कि उसके ऊपर ये सारी जो चीजें कहाँ हमें लेके जा रही हैं कि हम बुराई किसी के साथ करते हैं हमारे ऊपर भी आ जाती है। तो बेशक आप कर रहे हैं या आप रिसीव कर रहे हैं, इन ईदर केस आपको ये पता है कि ये चीजें एक अच्छी चीज नहीं है और ये कितना नुकसान लोगों का कर रही थी कि ना रात को चैन से सो सकते थे, ना दिन में उनके पास सुकून था, हर वक्त एक धड़का ही लगा रहता था। तो इस सारी सूरत-ए-हाल को, ये बैकग्राउंड को जानकर इसमें इस बात का इशारा भी किया गया है कि मौत के बाद दूसरी जिंदगी और उसमें खुदा के हुजूर जो जवाबदेही से ना वाकिफ होकर इंसान जो है वो अपने रब का नाशुक्रा हो गया है। वो खुदा की दी हुई कुव्वतों को जुल्म सितम और गारत गिरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो माल की मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका है कि वो हर तरीके से उस माल को हासिल करने की कोशिश करता है
اور چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ اس کے لیے اس کو چاہے کہیں ڈاکہ ڈالنا پڑے، اس کو کسی کا حق مارنا پڑے، کسی کا قتل کرنا پڑے، لیکن بس اس کو مال چاہیے. تو وہ مال کی محبت اتنی زیادہ ان لوگوں میں ہو گئی تھی کہ بس وہ کوئی طریقہ اب نہیں دیکھتے تھے، بس مال آنا چاہیے چاہے وہ کس حالت سے بھی آئے. تو یہ جب آپ اپنے رب کی عطا کی ہوئی قوتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے ساتھ ایک ناشکری ہے. اور انسان جو یہ وہی کام کر سکتا ہے ایسا جس بندے کو یہ بھول جائے کہ ایک دن ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ایک دن ہمیں زندہ ہونا ہے، دوبارہ اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اور اس وقت ہمیں اپنی ایک ایک چیز کا اللہ کے آگے جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں اس کا تھا. تو اب اس میں ہم سورہ شروع کرتے ہیں. تو اس کی آیت پہلی آپ دیکھیں وا سے شروع ہو رہی ہے. ہم لوگوں نے پہلے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے آپ لوگوں کو تو اب کافی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وا کا دیکھیں دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو وا اور کے لیے آتا ہے، اور ایک وا جو شروع میں ہوتا ہے نا یہ قسم کے لیے آتا ہے. اور پیچھے بہت ساری صورتوں میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ صورتیں سٹارٹ ہی اسی سے قسم کے ساتھ ہوتی ہیں. اب آپ میں بہت سے لوگ ہیں جو نیو ہوں گے یہاں پر. آپ کے لیے تھوڑی سی چیز میں بتاتی چلوں کہ جب بھی قسم آتی ہے نا تو اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھیں کہ جب بھی قسم کسی چیز پہ کھائی جاتی ہے، یعنی کہ آپ قسم کھا رہے ہیں تو دیر گاٹ ٹو بی اے ریزن فار دیٹ کہ آپ قسم کسی چیز کے اوپر کھائی جاتی ہے. ہم ایسے ہی تو نہیں کھا لیتے بیٹھے بیٹھے میں قسم کھاتی ہوں اس چیز کی. آگے کیا آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں قسم کھا رہی ہوں، کس چیز کی کھا رہی ہوں. آپ سے جیسے کوئی انٹروگیشن ہو رہی ہے، آپ کو کوئی آپ کے گھر میں کچھ ہو گیا کوئی مسئلہ، تو اس پہ بھی لوگ یا فرینڈس کے درمیان کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ چلیں قسم کھائیں اس بات پہ. تو جب آپ قسم پہلے آپ قسم کہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتی ہوں اس بات کے اوپر کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. یعنی کہ وہ جو چیز اب آگے آ جاتی ہے نا میں نے یہ نہیں کیا، یہ ریزن جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جواب قسم. تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہاں پر کہ جب بھی قرآن میں بھی قسم کھائی جاتی ہے تو قسم کے بعد میں وہ چیز آتی ہے کہ جس کے اوپر وہ قسم کھائی جا رہی ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی قسم شروع میں آ رہی ہے تو آپ پھر سرچ کرتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر یہ کس بات کے اوپر قسم کھا رہے ہیں. یا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانی ہوتی قسم کھا کر، تو کسی امپورٹنٹ چیز کی طرف انسان کی توجہ جو ہوتی وہ اس کو فوکس کیا جاتا ہے اس سائٹ پہ. تو ہم یہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ قسمیں کھائی جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں ریزن بتائی کہ قسم کس بات کے اوپر کھائی جا رہی. تو وہ جب ہم اس آیا پہ پہنچیں گے پھر میں آپ کو اس وقت اس کا بتاؤں گی ڈیٹیل. لیکن اب آپ کو اس وقت صرف یہی جاننا ہے کہ قسم جب بھی کھائی جائے گی تو اس کے بعد ایک اس کا آنسر ہوگا قسم کا، جس کو جواب قسم کہتے ہیں اردو میں. تو پہلا ورڈ اس کا دیکھیں قسم، کس چیز کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کھا رہے ہیں؟ العادیات. عادیات کا ورڈ جو ہے یہ عادیتن کی جمع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے تیز دوڑنے والی، سر پر دوڑنے والی، بہت ہی تیز. اور کیا چیز ہے تیز دوڑنے والی؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کیا چیز ہے جو تیز دوڑ رہی ہے. اور ایک اور چیز انٹرسٹنگ بڑی اس میں ہے کہ یہ والی سورہ کی اگر آپ دیکھیں ووکیبلری جو ہے یہ آپ کو بیسیکلی قرآن میں اور جگہ کہیں نہیں ملے گی. تو ابھی آپ جو ورڈ جیسے عادیات دیکھ رہے ہیں یہ بھی قرآن میں اور کسی جگہ پہ نہیں ہے، یہی اسی ہی سورہ کے اندر ہے. تو تیز دوڑنے والی چیز کیا ہے؟ اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں ایک تو ہے کہ یا تو ادھر یہ کیملز ہیں، اونٹ جو ہوتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ ہارسز ہیں، گھوڑے. تو یہ دونوں چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے عادیات کا جو ورڈ ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. اٹ جسٹ مینس کہ کوئی چیز جو بہت تیزی سے دوڑتی ہے، تیزی سے رن کرتی ہے وہ آتی ہے. تو اٹ ڈزنٹ سے کہ یہ کون سی چیز ہے جو ہے. تو اور اس کا معنی ایک کیا ہوتا ہے جو اس کے آپ کہہ لیں لٹرل میننگ اس کے جو ہوتے ہیں، ایک ایسی جماعت جو قتل و قتال کے لیے تیار ہو. قتل کا تو مطلب ہوتا ہے ہمیں پتہ نا کہ جہاد کرنا. قتال جو ہوتا ہے قتل کا مطلب جیسے کسی کو کل کر دینا، اور قتال جس کے اندر الف کا اضافہ ہو جاتا ہے
اس کا معنی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ لڑائی کرنا. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کا مرڈر بھی کر دیں, بٹ اٹ اونلی مینس کہ آپ کسی کے ساتھ لڑائی کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا. تو ایسی جماعت جو قتل و قتال کے لیے تیار ہو. اب اور معنی اس کا جو ایک آ جاتا ہے کہ جنگ پہ جانے والے وہ گھوڑے جو مقابلے میں حصہ لیتے رہے ہوں, یعنی کہ ہارس جو ہوتے ہیں ان کی بھی آپ کو پتا نا ان کی ریس وغیرہ ہوتی ہے, تو جو اس میں حصہ لیتے رہتے ہیں, یہ وہ والے گھوڑوں کی بات ہو رہی. جنگ پہ جاتے ہیں, جنگ پہ جانے کے لیے وہ پہلے تیاری کرتے ہیں. لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عادیات میں گھوڑوں کا معنی شامل نہیں ہے. اب اسی کا اگلا اگر ہم ورڈ دیکھیں, عادیات کے بعد کیا ہے؟ دبہن. دبہن جو ہوتا ہے یہ ہے دبہا سے. دبہا کہتے ہیں ہانپنا. بہت تیزی کے ساتھ جب انسان بھاگتا ہے تو اس کے بعد آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ انسان کس طرح سے سانس لینا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ ہم انسانوں کا سانس لینا نہیں ہے, یہ باقی جانوروں کا بھی نہیں ہے. دبہا جو ہوتا ہے یا دبہن جو چیز ہے یہ خاص طور پہ ہے ہورسز کے لیے. ہورسز جب بھاگتے ہیں نا, وہ بھاگتے ہوئے کبھی آپ نے اگر غور کیا ہو تو ان کے جو نوسٹرلز ہوتے ہیں وہ ایک دم سے پھول جاتے ہیں, کیونکہ سانس لیتے وقت جب وہ بہت تیزی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ان کے جب نوسٹرل پھولتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا سانس بھی بہت تیز تیز آنے لگ جاتا ہے, اور جو آواز آتی ہے سانس سے اس کو دبہا کہتے ہیں. ان کے منہ سے ایک خاص آواز نکلتی ہے, اور یہ آواز صرف ہورسز کے ہوتی ہے. تو جب ہم نے اوپر والے میں دیکھا کہ اب عادیات جو ہے, اس میں اسکالرس کا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیمل بھی ہو سکتے ہیں, ہارسز بھی ہو سکتے ہیں. تو اب اس میں کیمل تو آؤٹ ہو گئے, کیونکہ یہ دبہا جو ہے یہ کیمل نہیں کرتا. جو دبہا ہے یہ صرف ہارسز جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس سے پھر یہ بات ہمیں سمجھ آتی کہ اگر پوری آیت کو کمبائن اکٹھا ہم دیکھیں, والعادیات دبہا, یعنی کہ قسم کھائی جاتی ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی. تو اس سے پھر بات ہمیں یہاں پہ آئی کہ اچھا جو دبہا ہے چونکہ یہ گھوڑے ہی کرتے ہیں, تو پھر جو عادیات یہاں پہ ورڈ ہے وہ گھوڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے. جانوروں میں اگر آپ دیکھیں تو صرف 2 جانور ایسے ہیں جو ہانپتے ہیں. یہ ہانپنا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا, دبہا کا جو ورڈ ہے, ایک گھوڑا ہے اور دوسرا چیز جو ہے وہ کون سا جانور ہوگا؟ کتا, ڈاگ جو ہوتا ہے. صرف یہ 2 جانور ہیں جو ہانپتے ہیں. اب اس کے بعد نیکسٹ آیت دیکھیں کہ فالموریات قدحا. فالموریات جو ہے یہ ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے آگ نکالنا. اور کیسے آگ نکالنا؟ کہ جیسے ہم کسی ایک چیز کو دوسرے پہ مار کے آگ پیدا کرنا. جیسے پرانے زمانے میں آپ کو پتا ہوگا کہ پتھروں سے آگ لی جاتی تھی, ایک پتھر کو دوسرے پہ رگڑتے تھے یا زور سے مارتے تھے جس سے چنگاری نکلتی تھی, اور اس کو لوگ پھر جلانے کے لیے استعمال کرتے تھے. اور اسی طرح ہم آج کل کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس میچ سٹکس ہوتی ہیں. میچ سٹک کو بھی دیکھیں آپ, سٹرائک کرتے ہیں نا اس کے اوپر, تو جس سے بار بار آپ ملٹیپل ٹائم کرتے ہیں تو جس سے پھر آگ نکلتی ہے. اسی طرح بعض اوقات کچھ پتھر ہوتے ہیں, ایک خاص اس میں پتھر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں چکماک, یہ نام ہے اس پتھر کا. یہ پتھر خاص طور پہ اس چیز کے لیے مشہور تھا کہ اگر وہ 2 پتھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ماریں تو اس کے ساتھ آگ نکلتی ہے. اسی طرح کچھ ٹریز ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس کی شاخوں کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ماریں تو ان سے بھی آگ نکلتی ہے. تو جو موریات کا ورڈ یہاں پہ ہے یہ بیسیکلی ہوتا ہے آگ نکالنا. کسی چیز کو دوسری چیز کے اوپر مار کر آگ نکالنے کو کہا جاتا ہے. قدحا جو ہے آگے, اس کا مطلب ہوتا ہے ٹاپ مارنا, زور سے پیر مارنا جیسے ہوتا ہے. تو اب بات اگر ہم اس کو دونوں کو ملا کے دیکھیں, پچھلی آیت کے ساتھ دیکھیں, ہم بات کر رہے ہیں تیز سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی. تو اب آگے اس آیت میں اب بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ سرپٹ دوڑتے ہیں تو وہ جب تیز زمین سے جاتے ہیں نا, تیزی سے پیر مارتے ہوئے جب کسی پتھریلی زمین کے اوپر سے گزرتے ہیں, تو چونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ گھوڑوں کے جو پاؤں ہوتے ہیں ان کے نیچے نال ہوتی ہے, وہ چیز ایک لگی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جب وہ میٹل کی چیز ہوتی ہے نا, پاؤں کے نیچے لگائی ہوئی ہوتی ہے,
تو جب وہ پتھریلی جگہ پہ پیر مارتے ہیں اپنے تو دور سے آپ کو ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے لوہا زور سے کسی چیز پہ اسٹرائک کرے پتھروں پہ، تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک چھوٹے چھوٹے سے جیسے وہ سپارک سے نکل رہے ہیں. تو وہ جو قدھا ہے وہ معنی کے زور سے پیر مارنے سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے. کیونکہ یہ اور دونوں میں اب دیکھیں کیا چیز کامن ہے، ان کا تیزی سے دوڑنا، اور یہ کام دونوں جو ہو رہے ہیں تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اگلی آیت میں دیکھیں فل مغیراتی صبح. اب یہ جو ہے مغیرات کا ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غارت گری کرنے والا، اور بیسیکلی یہ ورڈ نکلا ہے اغارہ سے. اغارہ کہتے ہیں حملہ کرنا، چھاپا مارنا، اور اسی سے ورڈ ہے غارت گری کرنا، کسی پہ حملہ آور ہونا. ایک اور ورڈ اگر آپ دیکھیں غیر، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ تو ہے آپ کی اپنے رشتہ داروں میں شادی ہوئی ہے یا آپ کی غیروں میں ہوئی ہے، تو وہ جو اپنے نہیں ہوتے وہ غیر ہوتے ہیں. تو وہ جو غیر ورڈ ہے وہ بھی مغیرات سے ہی نکلا ہے، اغارہ سے. تو نامحرم جیسے جو ہوتے ہیں نا ہمارے، تو وہ والے غیر ورڈ جو ہے وہ بھی اسی کے اندر سے ہی آتا ہے. صبح جو ہے یہ بیسیکلی ہمارا اردو کا سیم ورڈ ہے کہ صبح کے وقت. عربوں کیا کیا ہوتا تھا کہ جو بیک گراؤنڈ میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ زیادہ تر جو ان کی اس طرح کے کام ہوتے تھے، غارت گری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے کسی کے گھر بھی، تو وہ کام یوزلی ارلی مارننگ ہوا کرتے تھے. اور اس کی ریزن کیا تھی کہ لوگ زیادہ تر جو ہوتے ہیں صبح کے ٹائم پہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، یعنی کہ غفلت کا شکار ہوتے تھے، الرٹ نہیں ہوتے تھے. تو وہ ان لوگوں کے لیے ایک بیسٹ ٹائم ہوتا تھا کہ لیٹ نائٹ بالکل ارلی مارننگ کی طرف جو ٹائم ہوتا ہے کہ اس وقت جا کر وہ لوگ اس طرح سے جو کام ڈاکہ وغیرہ ڈالنا ہوتا تھا، غارت کرتے تھے، تو اس ٹائم پہ کیا کرتے تھے. آیت نمبر 4 میں دیکھیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. فَأَثَرْنَ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانے والے، کسی چیز کو اٹھانا. بِهِ آگے ہے جس کا مطلب ساتھ اس کے. نقع، نقع جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں گرد و غبار کو. اب پچھلی آیت کے ساتھ اگر ہم دیکھیں جس میں ہم وہ بات کر رہے تھے نا موریات کی، کہ جب وہ پیر مارتے ہیں اپنے زور سے کسی پتھریلی زمین پہ جاتے ہوئے، تو اس پہ آپ کو کیا نظر آتا ہے، جیسے اس پہ فائر لگی ہوئی چنگاریاں نظر آتی ہیں. اب وہی گھوڑے جو سر پر بھاگے جا رہے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں کسی عام زمین پہ جاتے ہوئے، جو میدان ہے پتھریلی نہیں عام زمین جو ہوتی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ گھوڑا جب بہت تیزی سے جا رہا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ایک غول سا نظر آتا ہے گرد و غبار کا. تو وہ جو ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاؤں اتنی تیزی سے وہ لوگ جا رہے ہیں کہ اس سے آپ کو لگتا ہے مٹی اڑتی بھی نظر آ رہی ہوتی چاروں طرف. تو دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں پتھریلی زمین ہوگی تو کیا ہوگا، آپ کو چنگاریاں نظر آئیں گی، اور اگر وہ کسی فلیٹ زمین پہ جائیں گے تو اس میں آپ کو پورا ایک وہ گرد و غبار سا نظر آئے گا. نیکسٹ آیت نمبر، اچھا فوسطنا میں ہاں وہ نیکسٹ والی ہے، لیکن اس میں نمبر 4 میں بس اتنا ہی ہے کہ وہ جب زمین پہ جاتے ہیں تو آپ کو گرد و غبار نظر آئے گا. فوسطنا بھی جمع، جب وہ اتنی تیزی سے جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں آخر، وہ ہمیں ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تیزی سے بھاگ رہے ہیں، بھاگتے ہی چلے جاتے ہیں، تو آخر کہیں تو جا رہے ہوں گے نا. تو اس کا پھر آنسر اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ تیزی سے درمیان میں چلے جاتے ہیں لوگوں کے. جو جمع ہے نا، جمع کا مطلب لوگوں کے اندر، گروہ کے اندر، کسی فوج کے اندر بہت سارے گروپ آف پیپل ہے جس کے اندر یہ لوگ جا کے اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں. اب اسی طرح جب آپ دیکھیں کہ جب یہ لوگ صبح کے وقت ڈاکے ڈالنے کے لیے نکلتے تھے تو وہ اس زمانے میں تو وہ قبیلہ سسٹم ہوتا تھا، ایک ٹرائبز ہوتے تھے پورے کے پورے، تو ایک بستی ہوتی تھی. تو جب یہ لوگ گھوڑوں پہ سوار آتے تھے تو یہ پوری اس بستی کے اندر انٹر ہو جاتے تھے. وہاں پہ بہت سارے اندر لوگ ہوتے تھے، بہت سارے لوگوں کے گھر ہوتے تھے، لیکن یہ گھوڑے بے خطر بے خوف اندر جا کے اس میں چلے جاتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جن گھوڑوں کو تیار کیا ہوتا ہے یا ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ فائٹنگ کے لیے،
وارز کے لیے، کیونکہ پرانے زمانے میں تو اب آج کل والی چیزیں نہیں تھی، تب تو جو جنگیں لڑی جاتی تھیں وہ ہاتھیوں پر، گھوڑوں پر، کیملز پہ اس طرح لوگ جایا کرتے تھے. تو وہ جو گھوڑے ہوتے تھے وہ ٹرینڈ ہوتے تھے، اور وہ بھی جب لڑنے جاتے تھے تو وہ بے خوف و خطر وہ ایک دم سے سیدھے جا کے جو دشمن کی فوج ہوتی تھی اس کے اندر گھس جاتے تھے. حالانکہ ان کو ہوتا تھا کہ ہمارا بھی نقصان ہو جائے گا، لیکن یہ کہ وہ بھی اس میں کود پڑتے تھے، اندر جاتے تھے. تو وہ وہاں پہ یہاں پہ جو بات بتائے گی کہ ان کے درمیان میں وہ چلے جاتے ہیں، لوگوں کی ایک جماعت میں، لوگوں کے گروہ کے اندر یا فوجوں کے اندر. یہاں تک آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ گھوڑے تیز دوڑتے ہیں. بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے جو ہیں جب وہ پتھریلی زمین سے گزرتے ہیں تو چنگاریاں ان کی ہوتی ہیں، پھر ان کے سانس اتنی تیز چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جیسے کوئی بندہ بہت تیز تیز سانس لے رہا ہو، اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ہانپنا، چنگارنا، یہ سارے ورڈ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بتا کر اب اگلے والی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں جواب قسم، کہ یہ ساری باتیں آخر کوئی تو ریزن ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں یہ سارا کچھ. تو یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہ ہے وہ بات جس کے اوپر قسم کھائی گئی ہے. اور قسم جب بھی کھائی جاتی کسی چیز کے لیے تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، کہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے، اس چیز کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ قسم کھاتے ہیں. اور چونکہ گھوڑے اس ٹائم میں عربوں وغیرہ کے لیے یا ہر دور میں بھی یہ ایک کافی، ابھی آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو گھوڑے جو ہوتے ہیں دے آر ویری ایکسپینسو. ان کی ٹیک کیئر کرنا بھی جو ہے یہ منتھلی ان کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں. تو آپ ایسی بات نہیں کہ گھوڑا رکھ لینا جیسے ہم لوگ بلیاں رکھ لیتے ہیں، ہم لوگ اور پیٹس چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہورس جو ہے اٹس ویری ایکسپینسو اگر آپ پیٹ کے طور پہ رکھ رہے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. تو گھوڑوں سے دے کر اب اگر ہم تھوڑا سا یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے ہی کیوں پک کیے ہیں، کیونکہ گھوڑے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے مالک کے لیے دیکھیں کیسا فرما بردار ہوتا ہے، اور انسان ان سے کیسے کیسے کام لیتا ہے. اور وہ جانور اپنے مالک کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. وہ اگر مالک دیکھیں اس کو کسی ریس کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے ہورس کو، تو ہورس اس کے ساتھ پریکٹس کرتا ہے. کتنی کس کے لیے کر رہا ہے نا، اپنے مالک کے لیے کر رہا ہوتا ہے، مالک کی فرما برداری میں کر رہا ہوتا ہے. اور آگے انٹرن اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ مجھے کھانا ملے گا. اس کھانے کی خاطر وہ اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، یہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے. اب اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پہ پاز کریں اور ہم اپنا سوچیں کہ کھانا تو ہمیں بھی تو اللہ کھلاتا ہے، ہمیں بھی تو ہمارا رب ہی دیتا ہے نا، کھانا کھلاتا ہے. تو کیا ہم بھی گھوڑے کی طرح اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں جیسے گھوڑا اپنے مالک کی کرتا ہے؟ اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس قدر بھاگتا ہے، اتنا بھاگتا ہے، سر پڑ بھاگتا ہے کہ اس کا سانس پھول جاتا ہے، پھر بھی نہیں رکتا، پھر بھی وہ دوڑتا ہی رہتا ہے اپنی پوری قوت. کیونکہ جب دیکھیں انسان کو سانس چڑھتا ہی کب ہے، جب انسان اپنی ہمت سے زیادہ کام کرتا ہے. تو اس کے بعد یا آپ کو عادت نہیں ہے بھاگنے کی، جب آپ بھاگتے ہیں کسی فور سم ریزن تو آپ کا سانس چڑھ جائے گا. اس کا مطلب کہ آپ نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کیا ہے. اس وقت آپ جتنا نارملی نہیں بھاگتے تھے آپ نے اس سے زیادہ بھاگا ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ کی ایسی حالت ہو گئی ہے. تو وہ جو گھوڑا ہے وہ بھی اتنا دوڑتا ہے، ہانپنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ پوری قوت انسان اس وقت اپنی لگاتا ہے جب اس کو سانس چڑھتا ہے. تو یہ گھوڑا جو ہے یہ بھی اپنی پوری قوت سرو کر رہا ہے اس وقت، اور پھر بھی نہیں رکتا، اپنا مقصد پورا کر کے رہتا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے اگر ہم اس سینس میں دیکھا جائے کہ وہ جو غارت گری کرتے تھے کہ وہ اندر گھس جاتا تھا ان بستیوں کے، اور ظاہر ہے اس کے گھوڑوں کے اوپر ہی وہ لوگ جا کے وہ کیا کرتے تھے نا، ڈاکے وغیرہ ڈالا کرتے تھے.
اور گھوڑا اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے اس کو پتا ہے کہ میری بھی جان کو خطرہ ہے۔ اسی طرح انہی گھوڑوں کو اگر آپ لے کے جاتے ہیں جنگوں میں تو وہاں بھی وہ بے خوف و خطر گھس جاتا ہے فوجوں کے اندر، اور وہاں بھی اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اور پھر ایک یہ بھی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ گھوڑے، جیسے ہم نے دیکھا کہ صبح کے وقت بتایا نا کہ اس میں فالمغیرات صبح، کہ وہ صبح کے وقت جاتے ہیں، تو یعنی کہ رات ساری محنت کرتے رہتے ہیں اور صبح کے وقت اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ نکلتے ہیں اور صبح صبح اپنا سارا کام مکمل کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد میں اگلا جو اس کا ورڈ ہے نا، لاسٹ اس آیا کا جو ورڈ ہے لکنود، تھوڑا سا ہم لکنود کو دیکھ لیں کہ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ اس کے معنی ہے نافرمان، ناشکرا، بخیل، نمک حرام، ایسا انسان جو مشکلات کا ہر دم ذکر کرے اور لیکن نعمتوں کا نام بھی نہ لے۔ اب اس میں کچھ ہم تھوڑے سے قول دیکھ لیتے ہیں۔ حسن بصری نے فرمایا کہ قنوت سے مراد ہے وہ شخص جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے۔ اسی طرح ابو بکر واسطی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں صرف کر دے، وہ ہے قنوت سے مراد۔ ترمذی نے فرمایا کہ جو شخص نعمت کو دیکھے اور منعم ہوتا ہے جو نعمت کو دینے والا، اس کو نہ دیکھے، یعنی کہ آپ کو نعمت تو نظر آ رہی ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہے، مجھے دولت ملی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ دولت دی کس نے ہے۔ آپ کو اگر ڈگری ملی ہے کسی پڑھائی کی تو آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ڈگری میری محنت تھی مجھے ملی، لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے میرے کرانے والا کون ہے، یعنی کہ کس نے مجھے اتنا دماغ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے آج یہ ڈگری لی ہے کالج کی، یونیورسٹی کی۔ تو یہ تین اس میں جو تھے، جو ڈیفرنٹ کال تھے، یہ بھی ہمیں جاننا ضروری تاکہ آپ کو پراپر ورڈ کا پتہ چلے کہ قنوت ہوتا کیا ہے۔ البتہ انسان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ جب تک انسان دیکھیں اپنے رب کی خاطر اپنی ساری صلاحیتوں کو نہ لگا لے، اپنی جان خطرے میں نہ ڈال دے، اس وقت تک شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی انسان اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو جو صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں، ہمیں اللہ کی راہ میں ان کو لگانا ہے، اللہ کے راستے میں ان کو یوز کرنا ہے۔ اگر ہم یہی چیزیں ہم مانتے تو ہیں کہ ہمارے پاس ہے، لیکن اگر ہم ان کا استعمال غلط جگہوں پہ کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اسی طرح ہم اگر اس کو اللہ کی راہ میں استعمال نہیں کر رہے، جیسے کسی کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے کہ وہ اس کا دماغ بہت، اللہ تعالیٰ نے کسی کو دماغ بہت زیادہ دیا ہے کہ وہ ہر چیز ان کو یاد ہو جاتی ہے، اور اگر آپ قرآن ہی نہیں یاد کر رہے، ہر چیز آپ نے یاد کر لی لیکن آپ نے قرآن ہی نہیں یاد کیا۔ اسی طرح آپ کو کسی کو بندے نے، ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی اسکل، کوئی نہ کوئی کوالٹی اس میں ایسی ڈالی ہے کہ جس کو آپ اپنے دین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بہت سا دیا ہے کہ وہ مال بھی آپ کے پاس، آپ کی چوائس ہے، آپ چاہیں تو اللہ کی راہ میں خرچیں اور چاہے تو آپ اس کو اپنے عیاشی وغیرہ کے لیے آپ اس کو خرچیں۔ تو چوائس انسان کی ہے کہ وہ کہاں پہ اس چیز کو لگاتا ہے۔ تو جہاں پہ بھی ہم لگائیں گے اسی سے ہی ہمارا آگے پھر پتہ چلے گا۔ اللہ کی راہ میں اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور اگر ہم اللہ کے اگینسٹ یوز کر رہے ہیں تو وہ ناشکری کے اندر آ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیسیکلی کیا حکم دیا؟ حکم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اب بات ہے کہ کتنا دوڑو، دوڑیں تو صحیح لیکن کتنا؟ تو جب تک ہانپنے لگے۔ اس سورہ سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے نا کہ اتنا دوڑو اللہ کی راہ میں کہ آپ ہانپنا شروع کر دیں۔ پھر کیا ہو کہ ہانپ جائیں گے، پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے سانس لینے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہانپ کے بھی آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، پھر بھی آپ نے دوڑتے ہی چلے جانا ہے، اپنی اٹموسٹ ایفرٹ آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ لگانی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی ہماری ہسٹری کے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو زندگیاں تھیں وہ دیکھیں کہ کیسے اللہ کی راہ میں ان کے دن اور رات ہوتے تھے. ان کے پاس تو ایسی مصروفیات نہیں تھی جو آج کل ہم لوگوں نے اپنے لیے کر لی ہیں. اب ہمارے پاس تو بہت سی چیزیں، ٹیلی فون آ گئے ہیں، کمپیوٹرز ہیں، ہم بیٹھے ہوئے کتنے گھنٹے ہم ان پہ ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. لیکن جہاں پہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کی راہ میں کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے لیے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اور کام ہم کرتے ہیں تو ہم نے کتنی دفعہ بیٹھ کے، آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے کتنی دفعہ بیٹھ کے اس میں تھوڑی دیر بعد اپنا ٹائم چیک کیا ہوگا. آپ کو تو میں ہر وقت ہم سب کو کسی کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ اتنے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ ہم بیٹھ کے ٹائم بھی چیک کریں، کیونکہ اس میں مزہ ہی اتنا آ رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ. تو یہ ہماری جو صحابہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے، اس میں بہت سارے لیسن ہیں ہم لوگوں کے لیے. اگلی آیت میں دیکھیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک البتہ اس پہ گواہ ہے، بے شک وہ البتہ اس پہ گواہ ہے. انہو بے شک وہ، ہو کی جو ضمیر ہے نا یہاں پہ، اب اس میں دو چیزیں آ سکتی ہیں. کون ہے جو اس پہ گواہ ہے؟ نمبر 1 چیز اس میں جو ہے کہ انسان خود جو ناشکرا ہے وہ خود اپنے آپ پہ گواہ ہے، یعنی کہ وہ خود دیکھتا ہے کہ وہ کہاں کہاں اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، کہاں کہاں اللہ کا حق مارتا ہے، اور کہاں کہاں اپنی کوششوں میں کمی کر رہا ہے. وہ کیونکہ ہم سب کو اپنا اپنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، کتنا ہم بے شک دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے جو مرضی کریں. ہو سکتا ہے لوگ ہمیں بہت اچھا جانتے ہوں، لیکن اندر ہمیں خود کو بھی اپنا پتا ہوتا ہے کہ نہیں، میں ویسی نہیں ہوں جیسا لوگ مجھے جانتے ہیں. تو ہر انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے. دوسری چیز اس میں کیا آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی کوششوں کو دیکھنے والے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں دوڑنے والا ہے اور کون ہے جو اللہ کے آگے ناشکری کرنے والا ہے. تو یعنی کہ کیا ہو گیا کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس چیز کو جانتے ہیں، خود اس پہ گواہ ہیں. آیت نمبر 8 وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ مال کی محبت میں البتہ بہت سخت ہے. الخیر جو ہے نا ورڈ یہاں پہ، اس کے معنی جو ہوتے ہیں اس میں ہر بھلائی آ جاتی ہے، لیکن قرآن میں جب ورڈ یہ آتا ہے تو زیادہ تر یہ جگہوں پہ مال و دولت کے لیے ہے. جیسے سورہ بقرہ میں بھی آیت 180 کے اندر ہے، تو وہاں پہ بھی جو یہ ورڈ ہے نا مال و دولت ہی کے لیے استعمال کیا گیا. یہ دو چیزیں جو اوپر جتنی قسمیں کھائی گئیں وہ قسم کھا کر انسان کے بارے میں دو باتیں بتائی گئی ہیں یہاں پہ. ایک بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتائی وہ آیت نمبر 6 میں انسان کے بارے میں کہ انسان جو ہے وہ بہت ناشکرا ہے، یعنی کہ مصیبتوں اور تکلیفوں کو تو یاد رکھتا ہے مگر نعمتوں کو بھول جاتا ہے. اور دوسری چیز کیا بتائی گئی انسان کے بارے میں کہ انسان جو ہے مال کی محبت میں بہت شدید ہے. انسان کے اندر مال کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کا حق ادا کرنے سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے مال کی محبت کی وجہ سے وہ اللہ کے دین کی خاطر باہر نہیں نکلتا. دنیا کی محنت کرنے کے لیے تو آپ دیکھیں کہ انسان کوئی بھی نہیں گھبراتا. جب آپ کو دنیا میں محنت کرنی پڑتی ہے اپنی جاب کرنے کے لیے، سم ٹائم آپ کو گھنٹوں کی ڈرائیو کر کے جانا پڑتا ہے، لیکن لوگ خوشی خوشی ڈرائیو کر لیتے ہیں. آپ کو چاہے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہو، 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہو، یہاں تک کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو 2 3 گھنٹے ڈرائیو کر کے جاتے ہیں اپنی جاب کے لیے یا کسی اور دنیاوی کام کے لیے. جاب بھی کہہ سکتے ہیں، دنیاوی کام بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے کاموں کے لیے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر آپ کتنی ڈرائیو کر کے جا سکتے ہیں. جب بھی ہمیں اس طرح کی چیزوں میں جانا پڑتا ہے تو آپ دیکھیں ہر بندہ اپنا اپنا خود جائزہ لے. جو آیت نمبر 7 میں ہم نے پڑھا نا کہ انسان خود گواہ ہے اپنی چیزوں پہ. اب آپ
اس وقت میں آپ چاہوں گی کہ ہم سب اپنے اپنے اندر سوچیں کہ کون کون سے موقع ایسے تھے یا کون کون سے ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی کال آتی ہے تو ہمارے پاس آلریڈی ایکسکیوزز ریڈی ہوتے ہیں. ہمیں آلریڈی یہ پتا ہوتا ہے کہ نہیں اب اتنی دور میں کیسے ڈرائیو کر کے جا سکتی ہوں, مجھے یہ مسئلہ ہے, مجھے وہ مسئلہ ہے. لیکن وہی چیز آپ نے اگر شاپنگ کرنے جانا ہے, مال آپ کا بہت دور ہے, یا آپ کو کوئی دنیا کا کام اپنے کرنے جانا ہے, اپنے کسی دوست کو ملنے جانا ہے, تو اس میں تو ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ اتنی دور ڈرائیو کر کے میں وہاں جاؤں. ہاں لیکن میں قرآن کے لیے نہیں جا سکتی. میں آپ کو نہیں کہہ رہی, میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں کہ ہم سب اگر اپنا اپنا لیں کہ کہیں ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کام جب آتے ہیں تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں, لیکن دنیا کے کام ہوتے ہیں ہم آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ پوری سورہ بات ہی اسی ٹاپک پہ ہو رہی ہے. تو دنیا جو ہے ان انسانوں کے اندر جن کے اندر مال کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے, ان کے اندر رچی بسی ہوتی ہے, یعنی کہ وہ دنیا میں کھوبے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دنیا میں ہی رہ کر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. ان کی سارا پوائنٹ آف فوکس جو ہوتا ہے وہ بس یہ زندگی ہوتی ہے, آگے کی جو زندگی آخرت کی زندگی ہے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دین کی خاطر باہر نہیں نکل سکتے. دنیا کی محنت کرنے سے تو وہ نہیں گھبراتے, لیکن جب بھی اللہ کی راہ میں کوئی بھی محنت کرنے کی چیز آ جاتی ہے تو گھبرانے لگ جاتے ہیں. شاپنگ پہ آپ جائیں, آپ اتنا اتنا پیسہ سپینڈ کرتے ہیں, مہنگی سے مہنگی چیز لیتے ہیں, ہم اپنے لیے برانڈڈ چیزیں لیتے ہیں, لیکن ہمیں اس وقت یہ فیل نہیں ہو رہا تھا کہ میں اتنا پیسہ اس پہ سپینڈ کر رہی ہوں. لیکن جہاں کہیں ہمارے لیے چیریٹی دینے کی بات آتی ہے, اللہ کی راہ میں کہیں ڈونیشن کی بات آتی ہے, تو اس میں پھر ہمیں اپنے ساری پرابلمس یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ مجھے یہ پیسے جو ہیں مجھے فلاں جگہ کے لیے بھی چاہیے, مجھے اپنے بچوں کی فیس بھی دینی ہے, ابھی گھر کی مورگیج جانی ہے, ابھی یہ جانا ہے وہ جانا ہے, بلز ہیں, کیا کیا کچھ ہے, ہمارے اپنے بہت ضروریات ہیں. لیکن جب ہم کچھ چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اس وقت بالکل بھی یہ چیزیں ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی ہوتی, اور ہم آرام سے جا کے, لیکن وہی اماؤنٹ اگر آپ سے کوئی کہے کہ مسجد میں ڈونیشن دے دیں, آپ کوئی کسی چیز میں کسی غریب کو دے دیں, تو ہمارے اوپر اتنی چیزیں ہمارے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں میں کیسے دے سکتی ہوں, ابھی تو میرے پاس یہ کام کرنے کو ہے, ابھی مجھے یہاں بھی پے کرنا ہے, وہاں بھی پے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جس سے ہم خود بھی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو یہ ساری باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ نے, اب آپ نے دیکھا ہے کہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر کی 2 چیزیں, اور وہ بہت امپورٹنٹ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی. اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یعلمون, کیا بھلا وہ جانتے نہیں, کیا اس کو یقین نہیں ہے. اب یہ جو ورڈ ہے نا یہاں پہ جو علم کا ورڈ آیا یا ہے شروع میں, تو اس کا مطلب ہے وہ. اب علم اس کا مطلب اس جگہ پر یقین ہے, یعنی کہ کیا اس کو یقین نہیں ہے. کس چیز کا یقین نہیں ہے؟ اسی کا اگلا حصہ دیکھیں, اذا بعثر ما فی القبور, جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے. یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا اس کو یقین نہیں ہے اس چیز کا کہ جو کچھ بھی قبروں میں ہے وہ ایک دن نکال لیا جائے گا. بعثرہ کا ورڈ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کر دینا, کسی چیز کو بس اوپر اندر باہر کر دینا, الٹ پلٹ کر دینا. اور قبروں کو جیسے قبروں سے ہوتا ہے مردے نکال دینا, قبروں سے کوئی بھی چیز نکال کے باہر پھینک دینا. اور نیکسٹ اس کا جو آیت نمبر 10 ہے اس میں بتایا جا رہا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے. صدور جو ہوتا ہے نا سینے کو کہتے ہیں, یہ وہ سینہ ایکچوئل فزیکل سینہ نہیں ہے, یہ وہ سینے کی جیسے باتیں ہوتی ہے نا, سینے کے اندر جو ہم کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا, میرے دل میں ایک بات آئی, تو یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں یہ وہ چیز ہے جس کا بتایا جا رہا ہے. حصلہ تحصیل سے ہے, جس کا معنی ہوتا ہے ایکچوئل, تو جو اس کے معنی ہے کہ جیسے آپ چھلکے سے اس کا پلپ اندر سے نکالیں, اور یا کسی سخت چیز کو آپ توڑ کے تو اس میں سے اندر سے جیسے اس کی گری نکالتے ہیں نا, اس کی کیا مثال ہوگی, جیسے آپ دیکھیں بادام,
آلمنڈس ہوتے ہیں، کیشیوز ہوتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں، پسٹیشیوز بھی ہوتے ہیں، ان کو آپ توڑتے ہیں باہر سے، پھر اس کو توڑ کے اس کے اندر سے آپ کو اس کا جو بادام کا اندر والا پورشن نکلتا ہے ملتا ہے۔ تو حصیلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح کسی چیز کو توڑ کر اندر سے جو چیز ہے اس کو باہر نکالنا۔ تو سینے کی باتوں کے ساتھ جب ہم اس کو ملا کے دیکھیں کہ حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے، اور سینوں کے اندر کیا ہوتا ہے تھوڑا سا اس پہ دیکھ لیتے ہیں۔ سینے میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، ہمارے ارادے ہو سکتے ہیں، ہمارے موٹیوز ہوتے ہیں، ہماری نیتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے چھپے ہوئے مقاصد ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم اپنی دل میں ہی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری نفرتیں بھی دلوں میں ہی ہوتی ہیں، ہمارا جو کبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں کہ انسان دل میں ہی ہوتا ہے جو نفرت کرتا ہے کسی کے ساتھ۔ اسی طرح ہم جب ایول پلاننگ کریں یا کوئی اچھی پلاننگ کریں، وہ بھی انسان کے دل سے ہی چیزیں جو ہوتی ہیں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں وہ کہاں سے ہوتی ہیں؟ خواہش کا بھی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ میرا یہ چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، میرا چائے پینے کو دل کر رہا ہے، میرا کوئی ایسی مزے کی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم کیوں کہتے ہیں پھر دل کے ساتھ؟ تو دل کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لاسٹ آیا میں دیکھیں، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک یقیناً اس دن رب ان سے خوب باخبر ہوگا۔ اچھا، یہ جو ورڈ ہے یومئذ، اس دن، تو کیا اللہ تعالیٰ آج باخبر نہیں ہے؟ اس آیت میں تو بتایا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ البتہ باخبر ہوگا۔ تو یہ بات اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آج بھی باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ اس دن بھی ہوگا، لیکن یہاں پر بتانے کا جو مقصد ہے اس کے معنی ہے کہ بدلہ دینے والا ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ انسان کو جو اعمال اس نے دنیا میں کیے، جو کچھ وہ کر کے آیا ہے یا جو کچھ اس نے آگے بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کی خبر لے کر، یعنی کہ وہ جب اس کا حساب کتاب ہوگا نا تو اس کی خبر لے کر حال احوال معلوم کر کے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر اس کو بدلہ دے گا۔ تو یہاں پہ پھر ہماری یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ اس کا ہم تھوڑا سے دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے عمل کے لیے کیا چیز اس سورہ سے دیکھی، کہ یہ سورہ بہت بڑی نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں مین جو ہے انسان کی دو کمزوریاں یا انسان کے اندر جو دو برائیاں ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے کمپیئر گھوڑوں کے ساتھ، کہ اگر انسان کو اپنا آپ دیکھنا ہے نا کہ وہ ایک جانور کو دیکھیں، اس جانور کو بھی آپ دیکھیں کہ جس کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جو مالک اس کو پال رہا ہوتا ہے وہ اس نے اس کو پیدا تو نہیں کیا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اپنے گھوڑے کو صرف چارہ دیتا ہے، اور اس چارے کی ہی وجہ سے کہ میرا مالک مجھے کھلاتا ہے، وہ اتنا شکر گزار اپنے مالک کا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے سخت سے سخت کام بھی کر لیتا ہے، اپنی پوری سر توڑ کوشش اس میں کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ میرے آقا نے مجھے یہ کہا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے وہاں ڈاکہ ڈالنے جانا ہے، یہ کرنا ہے جو بھی، لیکن دیکھیں وہ کبھی اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دیتا۔ تو ایک انسان جو ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے؟ گھوڑے کو دیکھ کے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا تو وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ خالی پیدا ہی کر کے چھوڑ نہیں دیا، اس نے ہمیں رزق بھی دیا، وہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، ہمارے سارے افیئرز جو ہیں، ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ ان کا ہینڈل کرنے والا ہے۔ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں ہیں؟ کیا ہم اتنی محنت کرتے ہیں جتنا ایک گھوڑا محنت کرتا ہے اپنے مالک کے لیے؟ گھوڑے کے لیے مالک کا کمپیریزن آپ دیکھیں تو مالک تو بہت کم کام کرتا ہے گھوڑے کے لیے، صرف اس کو 3 ٹائم کھانا دیتا ہوگا۔ اب جانوروں کا کھانا جتنے ٹائم ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو، انسانوں کا تو 3 دفعہ ہوتا ہے، لیکن وہ کتنے ٹائم اپنے جانوروں کو چارہ دیتا ہے؟ وہ اتنا ہی کام ہے نا صرف اس کے لیے جو کر رہا ہے، بقیہ سارا کام تو وہ گھوڑا کرتا ہے اپنے مالک کے لیے۔ تو ہمارا رب جو ہے، ہمارے اللہ جو ہے، اللہ نے تو انسان پہ اپنی نعمتوں کے دیکھیں کہ پہاڑ ہی کے پہاڑ ہیں جو ہم سب کو دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا یہی جاننا ہے کہ اللہ کی وہ نعمتیں کون سی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں،
بعض اوقات ہمیں اپنی نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور جب ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی تھی۔ اس کی بہت بڑی مثال انسان کا اپنا باڈی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے جسم کے اندر ہر چیز پرفیکٹلی کام کر رہی ہے جب تک آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ آپ کو کتنی دفعہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس چیز پہ؟ ہم سب لوگ کتنا ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ میرے باڈی کے اندر میرے سارے الیکٹرولائٹس جو ہیں بیلنسڈ ہیں، ہر چیز ایک اپنے نارمل رینج کے اندر ہے۔ ان سے پوچھیں جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، دے ہیو نو کنٹرول۔ اب اسی طرح جو ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے کسی کو، اب اس میں بھی اب آپ دیکھیں تو ان کے نمبرز چینج ہو جاتے ہیں، پھر کچھ لوگوں کو الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے، تو آپ کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اسی طرح چلیں بہت سی، یہ تو وہ نعمتیں جو ہم سب کو پتہ ہیں، کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے، جیسے کہ انسان کی آنکھ میں آنسو، آنکھ سے پانی کا نکلنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح ہمارے منہ کے اندر جو سلائیوا ہے وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرا نہیں خیال ہم میں سے کبھی بھی کسی نے بیٹھ کر اس پہ غور و فکر کیا ہوگا۔ جن کی آنکھوں میں پانی نہیں ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آنکھیں ان کی کس طرح کی ہو جاتی ہیں، آلویز اچی، اور کیونکہ آئیز کو رب کرتے رہتے ہیں آئیز ریڈ ہو جاتی ہیں، اور اس میں کیا ہے پھر آپ کو آرٹیفیشل ٹیئرز ڈالنے پڑتے ہیں، اور اسی طرح اسکارنگ ہو جاتی ہے سم ٹائم آئیز کے اندر، آئیز جب بہت زیادہ ڈرائی رہیں اور آپ کو صحیح طرح نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ کے منہ میں سلائیوا نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ یہ کہنے کو کیا ہے، ایک چیز ہے بس، اور آپ جب کھانا کھاتے ہیں اس سلائیوا کے اندر کتنے سارے انزائمز ہیں جو فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، اور ہماری جو ڈائجسشن کا پروسیس ہے یہ ہمارے ماؤتھ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سلائیوا کے ساتھ ہی فوڈ جب مکس ہوتی ہے تو اس میں بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ سلائیوا جو ہوتا ہے یہ فوڈ کو اندر پاس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، یعنی کہ آپ اس کو سویلو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے منہ میں سلائیوا ہی نہیں ہے، آپ نے ایک نوالا روٹی کا ڈالا ہے منہ میں، آپ کے لیے سویلو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں سویٹنگ نہیں ہوتی، اب وہ خود ایک سویٹنگ نہ ہونا بھی itself is a very big problem، کہ ان لوگوں کا باڈی ٹیمپریچر پہ کبھی کول ڈاؤن نہیں ہوتا، باہر گرمی میں جا نہیں سکتے وہ۔ اسی طرح آپ چھوٹے چھوٹے بال ہمارے باڈی کے اندر ہوتے ہیں، باہر کے بالوں کو نہیں کہہ رہی، لیکن جو بال جیسے آپ کے ناک میں ہوتے ہیں، ناک کے اندر جو بال ہوتے ہیں ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ وہ آپ کی باہر کی جو ٹاکسنز ہیں، جو بھی مٹی کے ذرات ہیں، چیزیں ہیں، وہ سب ان کو باہر روک دیتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہمارے اندر جو باڈی کے اندر بھی ہمارے بال ہوتے ہیں، سیلیاز جن کو کہتے ہیں، جو پیسج کا کام کرتے ہیں چیزوں کو موو کرنے کے لیے آگے۔ تو اب ہر چیز اگر آپ انسان اپنی دیکھے اپنے باڈی میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایک رب ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، پرفیکٹ باڈی دیا ہے، تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس آیت سے جو بات ہمیں، اس سورہ سے ہم نے کیا لیسن اس میں جو سیکھا ہے کہ دیکھیں کہ انسان کو جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا کہ آخرت کی جگہ جو ہے، آخرت بیسیکلی جو ہے وہ آرام کی جگہ ہے، اور وہی ہے جو انسان کا اصل گھر ہے۔ ہمارا ایک یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو الٹ کیا ہوا ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا ہے ہم اس پہ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے جو ہمارے گھر ہیں ہم ان کے لیے جتنی محنت ہارڈ ورک کرتے ہیں سجانے میں، بنانے میں، ان میں چیزیں اکٹھی کرنے میں، جبکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اس چیز کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے عرصے ہم اس گھر میں رہیں گے، لیکن ہماری توجہ، ہماری محنت ساری اس گھر کو بنانے سنوارنے میں لگ جاتی ہے، جبکہ جو اصل گھر ہے انسان کا آخرت میں، جو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا گھر کدھر ہے۔ ہر انسان کے آپ کو پتہ نا کہ دو گھر ہوتے ہیں، ایک اس کا جنت میں گھر ہوتا ہے، ایک جہنم میں ہوتا ہے۔
تو جو بھی انسان اعمال دنیا میں کرتا ہے اس کے مطابق اس کو وہی والا گھر مل جاتا ہے. تو اگر دنیا میں انسان نیک اعمال کرے گا تو اس کو جنت والا گھر مل جائے گا، اور پھر وہ جہنم والا گھر اس کا کسی اور کو دے دیا جائے گا. لیکن اگر اس کے آپ وائس ورثہ کر دیں کہ انسان گناہوں میں ایسا پڑا رہا کہ اس کو پھر جہنم والا گھر ملے گا، پھر اس کا جو گھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہوا تھا وہ کسی اور کو دے دیا جائے گا. تو یہ بات ہمیں سب سے پہلے ریئلائز کرنی ہے کہ آخرت جو ہے وہ آرام کی جگہ ہے. تو آپ دنیا میں آرام نہیں کر سکتے. آپ کی دنیا میں جتنی بھاگ دوڑ آپ کی ہوگی اتنی آپ کی آگے کی زندگی آسان ہوگی. تو جب یہ باتیں ہم سوچنے لگ جاتے ہیں تو پھر یہ چیز ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتی کہ اللہ کی راہ میں نکلنا، اللہ کی راہ میں محنت کرنا، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آخر ایک نہ ایک دن مجھے اس کا پھل ضرور ملے گا. اور یہ دنیا تو ہے ہی ایک طرح سے کہہ لیں کہ امتحان کی جگہ ہے. تو امتحان میں تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنی بیسٹ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی ہم کسی بھی ایگزامینیشن کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ہماری کیا کوشش ہوتی ہے؟ ہم اپنا بیسٹ پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرا کوئی سوال رہ نہ جائے، کوئی میں غلط آنسر نہ لکھ دوں، پھر آگے میرے اوور آل جو پوائنٹس ہوں گے اس پہ ایفیکٹ ہوگا. تو اسی طرح ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، یہاں پہ تو میں نے محنت کرنی ہی ہے، اس محنت کا پھل مجھے آگے جا کے ملے گا. اور کتنی محنت کرنی ہے؟ اتنی محنت کرنی ہے جو انسان کو تھکا مارے. ہلکی پھلکی محنت کرنا، اب جیسے ہم دیکھیں یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، یہ کوئی محنت کنسیڈر نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم اس سے آسان، میں کہتی ہوں کلاس اور ہو نہیں سکتی کہ اگر ہم بیٹھ کے آن لائن کلاسز لینی شروع کر دیں یا فون پہ ہم کلاس لیتے ہیں، اس سے ایزی تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کو اگر ہم مان لیں اینڈ پہ کہ یہ بہت محنت میں نے آج کر لی، بہت یہ کر لیا، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان محنتوں کے آگے جو صحابہ کرام نے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اگر ہمیں نہیں اس چیز کا پتہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور دیکھیں، اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں دیکھیں کہ وہ کیا کیا کچھ کیا کرتے تھے. اب حضرت ابوبکر کا ہی آپ دیکھ لیں کہ جنازوں پہ بھی جاتے تھے، غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے، اور کتنے ہر کام میں آگے آگے. حضرت عمر کا دیکھیں، خلیفہ بن گئے، خلیفہ بن کے رات میں گشت پہ نکلا کرتے تھے، پورے اپنے جاجا کے لوگوں کے حال احوال جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ مجھے پتہ چلے کہ شاید اگر کوئی ضرورت مند ہو جس کی میں مدد کر سکوں. تو ان کی بھی تو فیملیز ہوتی تھیں، ان کے پاس بھی تو اور کام ہوتے تھے، اور وہ ساری نمازیں مسجدوں میں بھی پڑھا کرتے تھے. لیکن آج ہم کسی سے بھی پوچھتے ہیں تو ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے. پھر ہم اپنے ایکسکیوزز بھی ہمارے پاس بڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بچے چھوٹے ہیں، میری پڑھائی ہے، یہ اپنے پڑھنے کے ساتھ میں نہیں ٹائم نکال سکتی. تو یہ کہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آگے ہمارا مقام اچھا ہو اللہ کی نظر میں، تو ہمیں اس کام میں دوڑنا پڑے گا، چلنا نہیں پڑے گا، ہمیں دوڑنا ہے، اور اتنا دوڑنا ہے کہ اس میں ہم بھی تھک جائیں. تو یہ سورہ پوری جو ہے ہمیں انسان کو یہی سکھاتی ہے کہ اس لائف میں آپ اپنے مال جمع کرنے میں اتنا ٹائم صرف نہ کر دیں کہ آپ اپنے اصل مقصد سے پیچھے ہو جائیں. اور ہم نے ایک اور چیز کیا کرنی ہے کہ انسان کو جو اللہ کی راہ میں اپنی جان، مال اور قوت لگا کر اللہ کو ثابت کرنا ہے کہ واقعی وہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ اس کے خاطر ہر چیز کو قربان کر سکتا ہے. تو یہ تھے ہمارے لیے لیسن جو اس سورہ سے ہمیں ملے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پہ عمل کر سکیں، اس سورہ سے ہم سیکھ سکیں، ان گھوڑوں سے لرن کر سکیں جن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی گئی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انشاءاللہ کل ہم کریں گے دوسری سورہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.